دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں سیکھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ڈیفینیشن اور اس کے استعمال سے. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ایسے ایکشنز یعنی کام کی وضاحت کرتا ہے جو ماضی میں یا گزرے ہوئے زمانے میں کسی بھی وقت مکمل ہو چکے ہوں. یہ ٹینس ماضی کے کسی بھی کام یا واقعے کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ واٹ از دا اسٹرکچر آف پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس، یعنی اس کی ساخت کیا ہے. تو اس ٹینس کے جملے بنانے کے لیے سب سے پہلے سبجیکٹ لگایا جاتا ہے، اس کے بعد ورب کی دوسری حالت یعنی پاسٹ فارم اور پھر آبجیکٹ لگایا جاتا ہے. اچھا جی، اردو میں اس ٹینس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملوں کے آخر میں الف، چھوٹی یہ یا بڑی یہ جیسے الفاظ آتے ہیں. اس کی مثالیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. وہ اسکول گیا، میں نے کتاب پڑھی، انہوں نے کھانا کھایا. ان تمام جملوں کو آپ دیکھیں، اس کے آخر میں گیا کی شکل میں الف، اس طریقے سے پڑھی کی شکل میں چھوٹی یہ اور کھایا کی شکل میں الف جو ہے اس کے جملوں میں آ گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ انگلش میں اس کی سٹرکچر کیا ہے. انگلش میں پازیٹیو جملے بنانے کے لیے اس ٹینس میں ہم سب سے پہلے سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کی دوسری حالت کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی امدادی فعل یعنی ہیلپنگ ورب نہیں لگایا جاتا. مثلا میں نے ایک کہانی لکھی، تو اس کی انگلش ہے آئی روٹ اے اسٹوری. ٹھیک ہے، رائٹ، روٹ، ریٹن، یعنی اس میں ہم ورب کی دوسری حالت استعمال کریں گے. اس طریقے سے نیکسٹ سینٹینس کو آپ دیکھیں، ہم نے فلم دیکھی، وی واچڈ اے مووی. نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں، اس نے درخت کاٹا، ہی کٹ دا ٹری. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں نیگیٹیو سینٹینسز کی طرف. نیگیٹیو سینٹینسز ان پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ منفی جملے بنانے کے لیے ڈڈ ناٹ کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈڈ کا لفظ استعمال کرنے کے بعد ورب کی جو دوسری حالت ہے اس کو ورب کی پہلی حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جملے میں ہم سیکنڈ فارم آف دا ورب استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو نگیٹو بناتے ہیں اور جملے کے اندر ڈیڈ کا لفظ ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر اسی ورب کی جو دوسری حالت ہے اس کو پہلی حالت میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اسکول گیا، تو ہی وینٹ ٹو اسکول، اس میں ورب کی دوسری حالت استعمال کی گئی ہے گو وینٹ گان. ٹھیک ہے، اب جب میں اسے نگیٹو جملہ بناؤں گا، وہ اسکول نہیں گیا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہی ڈڈ ناٹ. تو یہ وینٹ چینج ہو جائے گا گو میں، ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو اسکول. ٹھیک ہے، اس طریقے سے نیکسٹ جملے کو آپ دیکھیں، میں نے ایک کتاب پڑھی، آئی ریڈ دا بک. تو یہ بن جائے گا میں نے ایک کتاب نہیں پڑھی، آئی ڈڈ ناٹ ریڈ اے بک. نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں، انہوں نے کھانا کھایا، تو یہ بن جائے گا دے ایٹ دا میل، ایٹ ایٹن. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سیکنڈ فارم ہے، تو جب میں اسے نیگیٹو بناؤں گا، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، دے ڈڈ ناٹ ایٹ دا میل. ٹھیک ہے، تو ایٹ چینج ہو جائے گا ایٹ میں. بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سادہ جملے میں یا پازیٹیو جو جملہ ہوتا ہے اس میں ورب کی دوسری حالت استعمال ہوتی ہے، اور جب ہم نیگیٹو یا انٹراگیٹو جملہ بناتے ہیں تو جب جملے کے اندر ڈیڈ کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر ہم ورب کی دوسری حالت کی بجائے ورب کی پہلی حالت استعمال کریں گے. اچھا، اب ہم آتے ہیں انٹراگیٹو سینٹینسز کی طرف. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوالیہ جملے بنانے کے لیے ڈڈ کو جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے، اس کے بعد سبجیکٹ اور پھر ورب کی پہلی حالت استعمال ہوتی ہے، آخر میں سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے. اس کی مثالیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سادہ جملہ ہے، وہ اسکول گیا، ہی وینٹ ٹو اسکول. ٹھیک ہے، جب ہم اسے سوالیہ جملہ بناتے ہیں تو یہ اس طرح بن جائے گا، کیا وہ اسکول گیا، تو یہ بن جائے گا ڈیڈ ہی گو ٹو اسکول، وینٹ سے گو بن جائے گا، ڈیڈ ہی گو ٹو اسکول، آخر میں سوالیہ نشان. نیکسٹ جملے کو آپ دیکھیں، میں نے ایک کتاب پڑھی، آئی ریڈ اے بک. کیا میں نے ایک کتاب پڑھی، ڈیڈ آئی ریڈ دا بک. تو اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ڈیڈ کو جب جملے کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو ورب کی دوسری حالت سے پھر ہم ورب کی پہلی حالت استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں، انہوں نے کھانا کھایا، دے ایٹ دا میل. کیا انہوں نے کھانا کھایا، ڈیڈ دے ایٹ دا میل. ٹھیک ہے، ڈیڈ دے ایٹ دا میل. اب ایٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گا ایٹ میں. اچھا جی، اب میں آپ کے ساتھ کچھ اور سینٹینسز انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں شیئر کر رہا ہوں. مور سینٹینسز فار انڈرسٹینڈنگ. میں نے ایک منصوبہ بنایا تو میک اس کے لیے ورب ہے، لیکن ہم میک میڈ اس کے لیے ہم دوسری حالت استعمال کریں گے، آئی میڈ اے پلین. اس نے ایک گانا گایا، ہی سینگ اے سانگ. ٹھیک ہے، سینگ
سانگ یہ ورب کی دوسری اور تیسری حالت ہے. اس طریقے سے کیا تم نے دریا پار کیا، تو سادہ جملہ ہے تم نے دریا پار کیا، یو کراس دا ریور. اور سوالیہ جملہ بن جائے گا کیا تم نے دریا پار کیا، تو یہ بن جائے گا ڈیڈ یو کراس دا ریور. اچھا جی، اب گھر کے لیے میں آپ کو ایک ایکسرسائز دے رہا ہوں، اس کو آپ نے حل کر کے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے. اور آپ نے یہ الفاظ استعمال کریں: یوز روٹ، پلیڈ، ریڈ، اوپن اینڈ وینٹ ٹو کمپلیٹ دیز سینٹینسز کریکٹلی. شی ڈیش اے لیٹر، دے ڈیش ان دا پارک، آئی ڈیش اے اسٹوری، ہی ڈیش دا ڈور، ہی ڈیش ٹو دا مارکیٹ. تو اوپر یہ الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ نے استعمال کر کے اس خالی جگہوں کو پر کر لینا ہے. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.